بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 9 دسمبر اور منگل کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. اس ولاگ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر آپ سے شیئر کریں گے. بریکنگ ایکسکلوسیو سٹوری کہ نوٹیفیکیشن کے دوران جو لڑائی، جو تنازع کھڑا ہوا آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر کے درمیان اور حکومت کے درمیان، آل شریف کے درمیان، نواز شریف، شہباز شریف اور مریم صاحبہ کے درمیان، وہ لڑائی ابھی تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ اختلافات کی شدت اس میں اضافہ ہو گیا اور اب اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے. اس سلسلے میں ایک امپورٹنٹ خبر آپ سے شیئر کریں گے. دوسری جانب آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے. ملاقاتوں کی فہرست اڈیالہ جیل کے حکام کے پاس پہنچ چکی ہے. آج دو نوعیت کی ملاقاتیں ہیں. ایک تو وکلا کی ملاقات ہے، دوسرا عمران خان صاحب کی فیملی کی ملاقات ہے. علیمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر عظمہ اور نورین نیازی صاحبہ اور ان کے کزن پہنچیں گے، جبکہ دوسری جانب ایک فہرست دی گئی ہے وکلا کی اور اس میں بیرسٹر گوہر سمیت دیگر اہم رہنما جو ہیں وہ شامل ہیں. لیکن اس بات کا امکان بہت زیادہ موجود ہے کہ آج ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی. زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ایک وکیل جو ہیں وہ بھیج دیے جائیں اور وہ وکیل جا کے عمران خان صاحب سے مل لیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ نمبر 1 یہ کہ عطا تارڑ اینڈ اعظم نذیر تارڑ صاحب جان جو ہیں وہ، اور دوسری جانب DGI/SPR دونوں ہی اس بارے میں اعلان کر چکے ہیں کہ اب کوئی رعایت نہیں ہوگی. اور آج پہلا دن ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس DGI/SPR کی پریس کانفرنس کے بعد آج کیا صورتحال ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمان، سینیٹرز، خیبر پختونخوا حکومت، MPs، MNAs سب نے اور فیملی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہر صورت میں اڈیالہ جیل پہنچیں گے اور دمادم مست قلندر ہوگا اور وہ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے. اور انہوں نے تمام دھمکیاں مسترد کر دی ہیں جو حکومت کی طرف سے اور راولپنڈی کی طرف سے دی گئیں، کیونکہ یہ دھمکیاں اعظم نذیر تارڑ اینڈ عطا تارڑ صاحب نے تو براہ راست اناؤنس کیا، اس کے بعد غیر سرکاری ترجمان جو ہیں وہ آ گئے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ایک طرف تو یہ دنگا فساد چل رہا ہے، دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب یہ ہو رہا ہے جناب کہ مائنس عمران خان کا جو فارمولہ تھا وہ تو ہوتا ہوا پورا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا. اس کی وجہ ہے کہ مائنس عمران صرف ایک صورت میں ہو سکتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے MNAs، سینیٹرز، MPs، خیبر پختونخوا حکومت، پوری کی پوری جماعت، پوری کی پوری پارلیمانی پارٹی وہ سب کے سب بغاوت کر دے اور کہہ دے کہ جناب ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے جیسے الطاف حسین کو MQM چھوڑ گئی تھی اسی طریقے سے PTI چھوڑ دے. تو جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سامنے آئی ہیں اس میں ایسی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ ہے کہ کل سب سے پہلے تو کل جو پشاور میں جلسہ ہوا اس میں پارٹی کی طرف سے ایک میسج آ گیا اور کسی قسم کا نو مائنس عمران خان اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے ختم کرنے کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے اور انہوں نے رجسٹ کرنے کا مطالبہ کیا. دوسری جانب کل قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور ارکان پارلیمان نے PTI کے بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کی اور عمران خان صاحب کے پوسٹر، بینرز، تصویریں اٹھائی ہوئی تھیں اور اس سے پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا. تو وہ جو مناظر ہم نے دیکھے تو اس کے بعد کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی کہ کچھ ایسا ہو کہ جس کے بعد MNAs جو ہیں وہ چھوڑ دیں یا ارکان پارلیمان. لہذا یہ بڑی ناکامی ہوئی ہے کیونکہ دھمکایا گیا، ڈرایا گیا اور ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ بس اب تو جناب قیامت ہی قیامت ہے اور سوموار کو ڈی چوک میں سب کی چمڑی ادھیڑ دی جائے گی. یہ میرا خیال ہے فیصل واڈا صاحب نے کہا تھا اور اس کا میں سادہ زبان میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں کہ بس چمڑیاں ادھیڑ دی جائیں گی اور وہاں پہ ایک انبار لگ جائے گا لوگوں کا. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ DGI/SPR معافی مانگے اور اپنی جو پریس کانفرنس کی ہے اور جو انہوں نے پختون عوام کا اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی تضحیق کی ہے، مذاق اڑایا ہے، آنکھیں ماری ہیں، اس کی معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ایک ہو گئی ایک طرف. دوسری جانب نواز شریف صاحب نے پلس ہونے کی کوشش کی تھی اس آئینی ترمیم، اس نوٹیفیکیشن کے نتیجے میں. 27ویں غیر آئینی ترمیم جب ہو گئی
تو اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہونا تھا، اس نوٹیفیکیشن کو لٹکایا گیا۔ تو اس نوٹیفیکیشن کو لٹکانے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب صرف یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو پلس کیا جائے اور قومی اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب اسٹیپ ڈاؤن کریں اور ان کی جگہ پہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ یہ بنیادی نقطہ تھا جہاں پہ کام پھنس گیا تھا اور وہ فی الفور چاہتے تھے نواز شریف صاحب، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک عدد 2 اجلاسوں کی صدارت بھی کی اور کچھ گفتگو بھی فرمائی تھی۔ تو اب جو معاملہ سامنے آیا ہے، اب ہم نہیں بلکہ جاتی عمرہ کے لوگ جو ہیں وہ، اور جو وہ دانشور جو بہت ہی زیادہ قریب ہیں نون لیگ کے، جاتی عمرہ کے اور راولپنڈی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے مائنس کا، وہ تو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن نواز شریف صاحب مائنس ہو چکے ہیں اور اب نواز شریف صاحب کی واپسی، سسٹم میں واپسی، پارلیمان میں واپسی اور اقتدار کے ایوانوں میں واپسی وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے۔ اور نوٹیفیکیشن میں جو تاخیری حربے استعمال کیے گئے اور 7 دن تک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن لٹکائے رکھا، اور شہباز شریف صاحب کو جو بحرین سے برطانیہ بھیجا، انہوں نے کہا کہ یہ ساری کی ساری ایک پلاننگ تھی اور پلان کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا تاکہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بلیک میل کیا جا سکے اور ڈرایا جا سکے، اور ڈرا کر بلیک میل کر کے انڈر پریشر کر کے کچھ باتیں منوا لی جائیں، اور یہ ساری باتیں منوانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ تو بہرحال وہ اٹیمپٹ کامیاب نہیں ہو سکی اور نوٹیفیکیشن تو گیا ہو، لیکن اس نوٹیفیکیشن کے ہونے کی وجہ سے ایک معاملہ جو ہے وہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے 5 دسمبر سے آنورڈ جو ہے اگلے 5 سال کے لیے وہ نوٹیفیکیشن کیا گیا۔ اب 28 نومبر رات 12 بجے جنرل صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، تو 29 نومبر، 30 نومبر، 1 دسمبر، 2 دسمبر، 3 دسمبر، 4 دسمبر، یہ 6 دن جو ہیں یہ اس دوران پاکستان کی تاریخ میں نہ ہی کوئی آرمی چیف تھے اور نہ ہی کوئی چیف آف ڈیفنس فورسز تھے، اور جنرل عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، اور اس لیے 26ویں غیرانی ترمیم، اس کے بعد 27ویں غیرانی ترمیم، اور دونوں آپس میں ٹکرا گئیں، اور ٹکرانے کے بعد یہ نتیجہ نکلا، نوٹیفیکیشن بر وقت ہوا نہیں۔ یہ نوٹیفیکیشن اصولاً ہونا چاہیے تھا 28 نومبر کو ہونا چاہیے تھا، اور 29 نومبر آنورڈ یہ آگے بڑھتا، تاکہ 28 نومبر کو جو ہی جنرل عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت پوری ہوئی تھی 3 سال کی، تو اس سے اگلے دن وہ اپنا یہ کام کرتے۔ اب وہ 6 دن جو ہے وہ، یعنی ایک دفعہ ریٹائرمنٹ پہلی ہوئی، اور اب بھی وہ 28 نومبر رات 12 بجے ریٹائر ہو چکے تھے، اور دوبارہ ان کو پھر چیف آف ڈیفنس فورسز بنا دیا گیا۔ یہ ایک آئینی قانونی سکم ہے، اہم نقطہ ہے جو کہ رہ چکا ہے۔ اب اس کی یہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، کیونکہ زرداری صاحب نے بھی جب سمری پر دستخط کرنے کے لیے ان کو پتہ چلا کہ سمری پہ آج ہی دستخط کروائے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ میڈیا پرسنز کو ایوان صدر بلا لیا تھا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی زرداری صاحب جو ہیں ان کو خیال ہو کہ کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا حفظ ما تقدم کے طور پہ انہوں نے کچھ میڈیا پرسنز کو بلایا تھا، اور جن کا پھر ٹاکرا بھی کروایا گیا جنرل عاصم منیر صاحب سے۔ وہ بھی ایک از خود اس کی بھی تھوڑی تھوڑی تحقیقات کی گئی ہیں کہ آخر وہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا، وزیر اعظم ہاؤس میں کسی کو نہیں پتا تھا، اور ایوان صدر بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ فیلڈ مارشل آ رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ بدگمانی پہ بدگمانی پیدا ہو رہی ہے۔ اس سے اگلی خبر ہے کہ کل پھر یہ سوچا گیا کہ تقریب ہوگی، اور یہ کسی اور نے نہیں کہا، فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ جب چیف آف ڈیفنس فورسز آ جائیں گے اور نوٹیفیکیشن اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے کہ بہت بڑی تقریب کا انعقاد ہوگا اور بہت بڑی تقریب منعقد کی جائے گی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ کل چیف آف ڈیفنس فورسز کا انہوں نے چارج تو لے لیا، اور کل اس سلسلے میں تقریب ہوئی۔ یہ تقریب ہوئی GHQ میں، اور اس میں چیف آف ڈیفنس فورسز کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تمام مسلح افواج نے، تمام فورسز نے جو ہے وہ گارڈ آف آنر پیش کیا GHQ میں۔ اس میں ایئر چیف بھی موجود تھے، نیول چیف بھی موجود تھے اس میں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز نے اس میں جو بات کہی، انہوں نے کہا جی کہ
پیغام دیا افغانستان کو اور افغان طالبان حکومت کو فطرت الخارج یا پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. اور یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد پھر ایک اور خبر جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ آپ کو دوں گا. اس کے بعد پہلے ذرا سن لیں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے یہاں پہ کیا کہا. سامنے تھی ایئر فورس تھی، نیوی تھی اور بری فوج کے دستے تھے، اور چبوترے پہ آرمی چیف عاصم منیر چیف آف ڈیفینس فورسز تھے، اور نیول چیف تھے اور ایئر چیف تھے. اور اس میں انہوں نے پیغام دیا افغان طالبان حکومت کو فطرت الخارج قرار دیا، اور انہوں نے کہا یہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا پھر ان دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، یہ فیصلہ کریں. اور پھر انہوں نے کہا کہ کسی خود فریبی یا کمان کا شکار نہ رہیں، اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا. یہ بھارت کو انہوں نے جواب دیا، بھارت کو خبردار کیا کہ اگلی دفعہ جو جواب آئے گا وہ بڑا برق رفتار آئے گا، پچھلی طرح کا نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ GHQ میں یہ اجلاس ہوا ہے، جنرل ہیڈ کوارٹرز میں یہ جو ہوا ہے، سلامی ہوئی ہے، تقریب ہوئی ہے. اور یہ تقریب چیف آف سٹاف جو تھا، سٹاف ہیڈ کوارٹر جہاں پہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بیٹھتے تھے، وہاں پہ تقریب نہیں ہوئی. اور GHQ میں ہی دفتر بنایا گیا ہے چیف آف ڈیفینس فورسز کا، اور GHQ میں ہی بیٹھیں گے کیونکہ طاقت کا مرکز و محور اسے ہی سمجھا جاتا ہے. تو لہذا تینوں مسلح افواج کے افسران سے انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ نئے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے، اور کیونکہ چیف آف سٹاف جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کو اب تبدیل کر دیا گیا ہے، ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر کا نام دیا گیا ہے. ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر یعنی کہ DFH ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر، وہ GHQ کے اندر ہی بنایا گیا ہے نیا ہیڈ کوارٹر. تو انہوں نے کہا بنیادی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور فیلڈ مارشل نے کہا کہ بڑھتے خطرات کے سبب تینوں مسلح افواج متحد نظام کے ساتھ کام کریں. بڑھتے بدلتے خطرات کے پیش نظر ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں مسلح افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں. اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے. ہر سروس، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر سروس یعنی کہ فضائیہ، نیول اور بری، ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھیں گے. یعنی وہ جو ضم کرنے والی بات تھی وہ نہیں، بلکہ فضائیہ کا چیف جو ہے وہ ایئر چیف، اور بحریہ کے چیف نیول چیف ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ آپریشنل تیاریوں میں سب معاملات میں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، خود مختار ہوں گے، آٹونومی ہوگی ان کو، کیونکہ یہ کنفیوژن چل رہی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط کرے گا. تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گے. اب یہاں پہ آگاہ آتا ہے جی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ تقریباً چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی والا ہی رول ادا کرے گا. اس تقریر کے بعد، اس وضاحت کے بعد یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے الگ سے لیجسلیشن کی ضرورت پڑے گی، قانون سازی کی ضرورت پڑے گی. ابھی تک وہ قانون سازی نہیں ہوئی. فیلڈ مارشل نے بھارت کو خبردار کیا کہ وہ کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے. اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن کسی کو بھی علاقائی سالمیت پر آنچ آنے کی اجازت نہیں دیں گے. سب جان لیں کہ پاکستان ناقابل تسخیر جو ہے وہ اس کا دفاع ہے، اور پاکستان کی حفاظت ایمان سے سرشار جان بازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے. اس کے بعد انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا GHQ میں، اور تینوں مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر اور سلامی دی گئی. اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف. یہ تو ان کی تقریب ہوگی. جو کہا گیا تھا کہ بڑی تقریب ہوگی، اس کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے باقاعدہ طور پہ ان کو یہ سارے کے سارے اعزازات جو ہیں وہ ایوان صدر میں کوئی تقریب رکھی جائے. تو ابھی تک ایسا تو نہیں ہو سکا، نمبر 1. نمبر 2 جی یہ کہ GHQ میں کل جو تقریب ہوئی، اس تقریب میں سیاسی قیادت کو نہیں بلایا گیا. سیاسی قیادت، کسی بھی قسم کی سیاسی قیادت کو.
اور اس میں ایک تو ہے سیاسی قیادت، دوسرا ہے جو ہماری حکومت ہے فارم 47 کی. فارم 47 کی حکومت میں سے کسی کو بھی نہیں بلایا گیا. زرداری صاحب کو نہیں بلایا گیا جو سپریم کمانڈر ہیں پریزیڈنٹ کو. پرائم منسٹر کو نہیں بلایا گیا جعلی فارم 47 کے شہباز شریف صاحب کو نہیں بلایا گیا. اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نہیں تھے. اور وزیر داخلہ باہر ہیں وہ بھی نہیں تھے. وزیر خارجہ نہیں تھے. گورنرز نہیں تھے. تو کسی کو بھی نہیں بلایا گیا. اور یہ ایک بہت بڑا واضح طور پر لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ جو معاملات خراب ہوئے ہیں وہ معاملات بدستور خراب ہیں. اور ادروائز یہ اتنا بڑا جو تھا ایک نیا عہدہ تخلیق کیا گیا تھا 27 جو غیر آئینی ترمیم کی گئی، ترمیم کر کے یہ سب کچھ کیا گیا اور بہت زیادہ مخالفت اور بہت زیادہ اختلافات کے باوجود یہ سارا کچھ کیا گیا. تو اس کے بعد ہونا تو یہی چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اس کا مطلب بڑا واضح ہے اور جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ بھی کچھ ایسی ہی ہیں کہ جناب گڑبڑ ہو چکی ہے اور جو غم و غصہ ہے وہ ہو چکا ہے. ایک اور وجہ بھی ہوئی اس کے بعد جب نوٹیفیکیشن کے دوران جو نون لیگ، جاتی امرہ اور وزارت اطلاعات و نشریات کے انڈر جو بھاری بھرکم سوشل میڈیا ٹیم تھی ان کی، وہاں پہ بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا بلکہ نوٹیفیکیشن کے کرائسس کے دوران نون لیگ، جاتی امرہ، سرکاری جو پی ٹی آئی جو مسلم لیگ نواز اور وزارت اطلاعات کے نیچے جو سوشل میڈیا بڑے بڑے سیل ہیں وہاں سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھی بلکہ الٹا ایسے تمام لوگوں کو فیڈ کیا گیا کہ اس موقع پہ آپ نون لیگ کو سپورٹ کریں، میاں صاحب کو سپورٹ کریں، جنرل عاصم منیر صاحب کو سپورٹ مت کریں. یہ باقاعدہ طور پہ کیا گیا کیونکہ پی ٹی آئی اور انڈیپینڈنٹ جو جرنلسٹ تھے وہ تو اپنا کام کر ہی رہے تھے اور وہ اپنی رائے دے رہے تھے. لیکن جو سب سے حیرت انگیز بات ہے کہ اس معاملے کو متنازع جاتی امرہ اور نون لیگ کے سوشل میڈیا ٹیم اور باقی لوگوں نے بھی بنایا اور اس میں اپنا حصہ ڈالا. کسی نے بھی اس سلسلے میں جو توقع کی جا رہی تھی وہ کام نہیں کیا گیا. اب اس سے بڑھ کر آگے آتے ہیں جی. باقی رہی صحیح کسر، جن صاحب نے کہا تھا کہ جن صاحب نے یہ کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ ہمیں سیاست سے دور رکھا جائے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. لیکن فیصل آباد میں پوسٹر لگ گئے دیواروں پہ اور سیاسی جلسوں میں پوسٹر، تصویریں بڑی بڑی قداور اور بینرز لگ گئے. اور کل استحکام پاکستان پارٹی علیم خان صاحب کی جو پارٹی ہے ان کا کل فیصل آباد میں تھا، صوبے بنانے کی تقریب تھی کہ مزید صوبے بنائے جائیں. تو اس میں جن عاصم منیر صاحب کے استحکام پاکستان پارٹی کے تحریک استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس پہ ان کے بڑے بڑے تصاویر لگی ہوئی تھیں جن عاصم منیر صاحب کی. ایک طرف جن عاصم منیر صاحب تھے، ایک طرف علیم خان صاحب تھے اور سیاسی جلسہ ہوا اور سیاسی جلسے میں یہ سب کچھ ہوا اور فیصل آباد کے ادروائز بھی لگے ہوئے تھے بڑے بڑے. تو یہ سب کچھ واضح طور پر اشارہ کر رہا ہے کہ جناب پتہ نہیں، اب علیم خان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے جو ترجمان ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب ضمنی الیکشن ہوئے تو ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نواز کے جو پوسٹرز تھے امیدواروں کے اس میں بھی عاصم منیر صاحب کی تصویریں نظر آئیں اور اب یہ سیاسی جلسہ ہوا ہے، پولیٹیکل پارٹی کا ہوا ہے، اس میں بھی یہ تصویریں نظر آئیں. تو از خود یہ ایک بہت بڑی ہے جی سائن ہے، سگنل ہے، خبر ہے. تو یہ صورتحال ہوئی ہے. اس کے بعد اگلی خبر ہے جی وہ ہے کہ جنید صفدر صاحب کے حوالے سے اور ان کی شادی جو ہے جی ہونا طے پائی ہے. اور روہیل اصغر صاحب تھے سابق ایم این اے اور لاسٹ الیکشن میں وہ ہار گئے تھے اور ان کو نہیں مل سکا فارم 47 لاہور سے. حالانکہ بڑے بڑے لوگوں کو مل گیا، ان کو بھی مل جاتا تو کوئی حرج نہیں تھی، لیکن ان کو نہیں مل سکا فارم 47. تو اب ان کی پوتی کے ساتھ، پوتی یا نواسی کے ساتھ ان کی شادی ہو رہی ہے جی. اور دوسری جانب بھی ایک اور امپورٹنٹ جو ہے خبر وہ ہے جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے
وہ ہمارے ہاں ہم تو بہت، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو خوش قسمت ہیں پی ٹی آئی والے، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے تو تھوڑی بہت بات کرنے پہ بھی ایم کیو ایم کے لوگوں کو، کارکنان کو اٹھا لیا جاتا تھا. تو اس پہ سب سے اچھی جو پریس کانفرنس کی ہے، اس پہ تبصرہ کیا ہے وہ سارا بانو صاحبہ نے کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جناب کہ انہوں نے تو پوری پریس کانفرنس ہی بوری میں بند کر دی، اور بوری بند لاسٹ سے لے کر اور بوری بند پریس کانفرنس تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی. تو ایسے دوستوں سے اللہ تعالیٰ بچائے گی کہ جیسے مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے تو سارے کا سارا پورے کا پورا اپنا پرانا حساب کتاب چکتا کر دیا، اور انہوں نے بتا دیا کہ جناب کس طریقے سے ہمارے کارکنان کو اٹھایا جاتا تھا. اب ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے عظمیٰ صاحبہ کہتی تھیں کہ تحریک انصاف فوج کو سیاست میں لانا چاہتی ہے. تو تحریک انصاف کو فوج نہیں بلکہ سیاست میں لانے والے کون ہیں؟ وہ ہیں جناب تحریک استحکام پاکستان اور خود مسلم لیگ نواز والے. ایک اور خبر آئی ہے جو کہ معیشت کے حوالے سے اور کافی بڑی خبر ہے کہ پاکستان کو بڑا تجارتی خسارہ، اور اس میں مزید جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئی، تجارتی خسارہ مزید بڑھ گیا، اور تجارتی خسارہ 15 ارب 46 کروڑ 90 لاکھ ڈالر پر پہنچ گیا ہے. اور یہ خبر کسی اپوزیشن نے نہیں پھیلائی، بلکہ ادارہ شماریات جو کہ اپنا گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے، یہ اس کی خبر ہے کہ تجارتی خسارہ 15 ارب 46 کروڑ 90 لاکھ ڈالر تک پہنچ چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان مزید مقروض ہو گیا ہے 1.5 ارب ڈالر کی اگلی قسط جو ہے وہ IMF سے مل چکی ہے. تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.